تو آج موسی جعفر ہوا شہید، سر پیٹو آج موسی جعفر ہوا شہید، ابن علی و ابن پیغمبر ہوا شہید، غربت میں آہا کاظم بے پر ہوا شہید، لو مومنوں کا ساتھواں رہبر ہوا شہید، لو مومنوں کا ساتھواں رہبر ہوا شہید، بلوایا زہر بادشاہ خاص و عام کو، ہارون نارشید نے مارا امام کو، ہارون نارشید نے مارا امام کو، دی امت نبی کو نہ حضرت نے بددعا، ہر وقت شہ کے لب پہ رہا شکر کبریا، سندی کے تازیانوں کی ہر روز تھی جفا، بہتا تھا خون جسم سے روحی لال فدا، بہتا تھا خون جسم سے روحی لال فدا، ذائقے ایسی کسی نے سہی نہیں، بیداد اس طرح کی کسی پر ہوئی نہیں، بیداد اس طرح کی کسی پر ہوئی نہیں، ہر قصہ زہر آپ کو انگور میں دیا، جس سے جناب موسی کاظم نے کی قضا، بعضوں نے لکھا ہے یہ شہادت کا ماجرا، پگھلا کے شیشے آپ کو جبرن پلا دیا، پگھلا کے شیشے آپ کو جبرن پلا دیا، کیسا کہوں کہ حال ہوا کیس امام کا، جل کر ہوا کباب گلے جا امام کا، جل کر ہوا کباب گلے جا امام کا، بھول پڑ گیا کہ موسی کاظم نے کی قضا، لاشے کو لا کے جس پہ آدھا نے رکھ دیا، اور چہرہ امام سے کپڑا ہٹا دیا، 2 روز یوں ہی لاش کا چہرہ کھلا رہا، 2 روز یوں ہی لاش کا چہرہ کھلا رہا، لاش بے کفن شہے عالی مقام کی، توقیر تھی یہ آل رسول انام کی، توقیر تھی یہ آل رسول انام کی، سر پیٹو آج موسی تمام حاضرین مجلس کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برائے تشریف آوری رحمت للعالمین امیر المومنین سیدۃ النساء العالمین ائمہ علیہم السلام بلند تر صلوات۔
عزیزان آغاز مجلس دعائے سلامتی امام زمان علیہ السلام کے ساتھ کریں گے. سب مل کر بآواز بلند پڑھیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم قل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خير المبشرين والمنذرين شفيع المذنبين والمجرمين المخاطب بالطاعة والياسين النبي المؤيد ورسول المسدد أبي القاسم محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. تمام تر حمد و ثنا پروردگار عالم کے لیے جو بہترین خالق ہے، جو بہترین مالک ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو اشرف المخلوقات بنایا. نہ صرف اشرف المخلوقات بنایا بلکہ در محمد والے محمد سے وابستہ کر دیا. اور تمام تر درود و سلام محمد والے محمد کے لیے جو وجہ تخلیق کائنات ہے. عزیزان جتنا شکر ادا کریں پروردگار عالم کا کہ اس نے مجھے اور آپ کو صحت دی، تندرستی دی، توفیق دی کہ ہم اور آپ نے ایک بار پھر ماہ رجب المرجب کو پا لیا. خداوند عالم کی رحمتوں کا نزول ہم پر اور آپ پر ہو رہا ہے. پروردگار عالم اب یہ ماہ رجب المرجب ہماری طرف سے آہستہ آہستہ گزر رہا ہے، لیکن ہم دعا گو ہیں پروردگار سے کہ پروردگار یہ ماہ رجب المرجب ہماری اور آپ کی زندگی کا آخری رجب نہ ہو بلکہ بار بار پروردگار عالم ہمیں توفیق صحت زندگی دے کہ ہم اس کی رحمتوں کو پالیں. خوشا نصیب اس کے جو اس رحمت بابرکت مہینے کو پالے اور پھر وہ توفیق الہی سے وہ اعمال بھی بجا لائے جو پروردگار عالم مجھے اور آپ کو دعوت دے کر بلا رہے ہیں. عزیزان جانتے ہیں کہ پروردگار عالم مجھے اور آپ کو عطا کی کہ ہم اور آپ آ کر اس فرش عزا پر یا فرش جشن پر بیٹھ جاتے ہیں. یہ توفیق خداوندی ہے. اس نعمت کو عظیم جان کے اس سے فیض حاصل کریں، اس کی برکتیں اپنے اوپر حاصل کریں. درسگاہ حسینی ہے جہاں سے میں اور آپ علم حاصل کرتے ہیں، پھر عمل کی طرف بھی آتے ہیں اور آپ بہترین درسگاہ سے منسلک ہوئے ہیں جو جزیرہ خضرا بھی ہے. کہیں بھی آپ دیکھ لیں آپ کے دن کا آغاز اذکار سے نہیں ہوتا، لیکن پروردگار نے مجھے اور آپ کو توفیق دی کہ ہم اس بابرکت جگہ پر آتے ہیں اور اپنے دن کا اذکار پروردگار عالم کی خوشنودی کی خاطر کرتے ہیں، وقت کے امام کی خوشنودی کی خاطر کرتے ہیں. پروردگار خود کہتا ہے جو میرا ذکر کرے گا میں اس کا ذکر کروں گا. اگر آپ اس کا ذکر کریں گے تو وہ آپ کو یاد رکھے گا، ہم پروردگار کو یاد رکھیں گے وہ ہمیں یاد رکھے گا. انشاءاللہ دین و دنیا آخرت کی ہر منزل پر ہمارا حامی و ناصر ہوگا. یہ درسگاہ حسینی، اس کی قدر کیجیے. آپ جانتے ہیں درسگاہ کیا ہوتی ہے؟ جہاں سے انسان علم حاصل کرتا ہے. یہی ہوتی ہے نا اسکول، کالج، یونیورسٹی، مدارس جہاں سے آپ علم حاصل کرتے ہیں. لیکن یہ جس وقت میں اور آپ یکجا ہو کر بیٹھ جاتے ہیں ہر ایج کا شخص. اگر میں بات کروں درسگاہ کی، آپ اسکول، کالج، یونیورسٹی کی جانتے ہیں نا سب بچے کہ ہر جگہ کا ایج کا کیٹیگری جو ہے وہ الگ ہوتی ہے. کلاس ECD 5 کی بچیاں بیٹھی ہیں چھوٹی ہیں، ان کے ساتھ آپ جا کے میٹرک کی بچیاں علم حاصل کر سکتی ہیں.
نہیں کر سکتی. ECD5 کی بچی آپ کے ساتھ آ کر علم حاصل کلاس میں نہیں کر سکتی, لیکن کیا کہنے اس فرش عزائے حسینی کا, کیا کہنے جہاں ذکر محمد والے محمد ہو. کلاس 2 کی بچی سے لے کے 3 سے لے کے 4 سے لے کے میٹرک تک لے کے سب یکجا ہو کر بیٹھ جاتے ہیں, ایک علم لے کر جاتے ہیں. نہ صرف آپ بیٹھ جاتے ہیں بلکہ آپ کے اساتذہ بھی آ کے آپ کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں. نہ صرف اساتذہ بیٹھ جاتے ہیں بلکہ ملائکہ بھی یہاں پر آ جاتے ہیں, انبیاء بھی یہاں پر آ جاتے ہیں, ائمہ بھی ہمارے ساتھ آ کے عبادت میں شامل ہو جاتے ہیں. پروردگار تو چاہتا ہے کہ میرے بندے میری طرف پلٹ آئیں. میں تو چاہتا ہوں, پروردگار چاہتا ہے کہ وہ آپ کی نیکیوں میں اضافہ کرے, آپ کے گناہوں کو مٹا دے. اب یہ توفیق الہی جو پروردگار کا فرشتہ داعی ہے دعوت دیتا ہے کہ آ جائے ماہ رجب میں. آپ نے دیکھا, آپ نے سوچا, آپ نے فکر کیا, اب یہاں سے ذکر پڑھ کے جاتے ہیں. ہم آپ سے کہتے ہیں رحمتوں کی موسلادھار بارش آپ کے اوپر ہو رہی ہوتی ہے جب آپ دل سے پڑھتے ہیں. لیکن مجھے بتا دیں, میں اپنے بچوں سے, پرائمری کے بچوں سے پوچھتی ہوں, سیٹرڈے سنڈے کو جا کے کتنے بچے اذکار اپنے گھر میں پڑھتے ہیں؟ یقیناً پڑھتے ہیں, مجھے امید ہے اس میں ذہن آپ پڑھتے ہیں, لیکن کتنے بچے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم بھول گئے؟ تو آپ تو شکر ادا کریں کہ آپ اس وقت اس جگہ آ کر یہاں ذکر بھی کرتے ہیں, ذکر محمد والے محمد بھی سنتے ہیں اور شامل ہو جاتے ہیں ان بندوں میں جنہیں پکارا جائے گا انا رجبیون. کہاں ہے رجبیون؟ تو میں اور آپ تو جائیں گے, انشاءاللہ جائیں گے. ابھی آپ چھوٹے سے معصوم سے بچے ہیں, گناہوں سے مبرہ ہیں, پروردگار سے استغفار طلب کرتے ہیں, اس کی رحمت مانگتے ہیں. تو انشاءاللہ جب فرشتہ مجھے اور آپ کو پکارے گا انا رجبیون تو ہم داخل و شامل ہو جائیں گے انشاءاللہ پروردگار کے اذن سے. عزیزان من, ماہ رجب ہمارے درمیان سے تیزی سے جا رہا ہے. فارسی کی کہاوت ہے جس کا مفہوم میں آپ کے سامنے پیش کروں کہ دسترخوان کے آخری نوالے میں بڑی برکت ہوتی ہے. اگر آپ نے خود بھی مشاہدہ کیا گھر میں کھانا کم ہو جائے, کبھی دعوت ہے, مما کہتی ہیں ایک ہی پلیٹ ہے, سب مل کے کھا لیں, سب مل کے کھاتے ہیں, برکت ہو جاتی ہے, پیٹ بھی سیر ہو جاتا ہے, اور پھر ہم کہتے ہیں واقعی کھا بھی لیا, کھانا بچ بھی گیا, یا اگر نہیں بھی بچا تو آپ سب شامل ہوتے ہیں تو برکت ہو جاتی ہے. اب یہ ماہ رجب ہمارے درمیان سے جا رہا ہے, آخری کے کچھ لمحات ہمارے اور آپ کے درمیان ہے, اس سے فیض اٹھائیں گے, اس سے توفیق اٹھائیں گے. پروردگار جو ہمیں دعوت دے رہا ہے اس سے صحیح طرح سے دعوت کو حاصل کریں. اس کا اجر و ثواب بے شک کثیروں کے ملے گا. یہاں سب لکھا ہوا بھی, آپ کی استانیاں بھی آپ کو بتاتی رہتی ہیں. تو یہاں آئے تو یہ سوچ کر آئیں کہ پروردگار کی نظر کرم مجھ پر اور آپ پر شامل ہے. یہاں وقت کا امام مجھے اور آپ کو دیکھ رہا ہے, کیونکہ یہ برکات جو میں اور آپ حاصل کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ ماہ رجب المرجب کی پروردگار ہے نا بار بار دعوت دے رہا ہے, بار بار دسترخوان لگا رہا ہے. اس کا آغاز ہی ہم نے امام معصوم سے کیا تھا. ٹھیک ہے, آج میں اور آپ بیٹھے ہیں, توسل کریں گے باب الحوائج مولا امام موسی کاظم علیہ السلام کی مجلس اعظم میں آپ آئیں. اللہم صلی علی محمد. جزاک اللہ. یقین کریں کہ آپ چنے ہوئے بچے ہیں کہ جو آپ اس جزیرہ خضرہ میں آ کر امام زمان کے لیے تیار ہو رہے ہیں. پروردگار نے آپ کو چن لیا ہے. اس عظیم نعمت پر شکر ادا کرتے ہوئے شکر ادا کریں کہ پروردگار نے ہمیں یہ وسیلے دیے ہیں جن سے ہم توسل حاصل کرتے ہیں. ماہ رجب کے آخری جو ایام ہمارے درمیان ہے اس میں توسل کریں گے امام موسی کاظم جو کہ باب الحوائج ہیں. پروردگار عالم ہم سب کی توفیقات نیک میں اضافہ کرے. ماہ رجب المرجب کی جتنی بھی برکات ہیں وہ ہم اور آپ حاصل کر سکیں. اور کچھ لوگ ہماری جو آپ کے استاد ہیں سمانا, انہوں نے بھی ہم سے دعا کے لیے کہا. پروردگار عالم کو واسطہ دیتے ہیں باب الحوائج امام موسی کاظم کا, آپ کے دلوں میں جو جو حاجات ہیں ان سب کی قبولیت کے لیے. بالخصوص ایک بچہ ہے شوزب, وہ اپنے والدین سے مل جائے, جو جو بیماریاں ان سب کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے. پروردگار ہم سب کی روحانی جسمانی اخلاقی بیماریوں کو ہم سب سے دور فرمائے. میں سمانا کی خالہ کی آج سرجری ہے, دعا کرتے ہیں پروردگار باب الحوائج امام موسی کاظم علیہ السلام کے صدقے میں ان کی سرجری کامیاب ہو اور ہم سب کی جائز حاجات قبول ہو. آئیے تذکرہ کرتے ہیں امام موسی کاظم علیہ السلام کا جو کہ ہمارے اور آپ کے 7ویں امام ہے. موسیٰ نام ہے, کاظم یعنی غض, کنٹرول کرنے والے, غصے کو کنٹرول کرنے والے. عزیزان ان کی مدح تو خود پروردگار عالم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 134 میں کر رہا ہے. کچھ اس طرح سے ترجمہ آپ کے سامنے پیش کروں کہ ان کے پاس اگر آسودگی ہو تب بھی عطا کرتے ہیں, نہ ہو تنگی ہو جب بھی دیتے ہیں, اور اپنے غصے کو کنٹرول کر لیتی ہیں. باب الحوائج ہستی ہیں جو مجھے اور آپ کو بھی مانگے عظیم نعمت مل گئی ہے. ان سے ہم جو مانگتے ہیں وہ
اس طرح ملتا ہے کہ ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کروں. بخار ایک امی ایک شخص ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں 40 حج کیے ہیں. پروردگار مجھے اور آپ کو بھی توفیق دے, اسباب دے کہ ہم بھی بار بار سعادت حاصل کر سکیں. کہتے ہیں اپنی زندگی کے آخری حج میں جب یہ حج کرنے گئے تو ان کے پاس اسباب ختم ہو گیا. یہ شہر کوفہ کے رہنے والے ہیں. کس طرح سے یہ شہر کوفہ میں جائیں, ان کے پاس اسباب ختم ہو گیا. انہوں نے سوچا کہ میں مدینے جاتا ہوں, رسول خدا کی زیارت کرتا ہوں, وہیں ان کے وقت کے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ان کی بھی زیارت کروں گا. کہتے ہیں یہ مدینے آئے اور انہوں نے رسول خدا کی زیارت کی. وہاں پر ایک مقام تھا جہاں لوگ مزدور جمع ہوتے ہیں. آپ نے بھی دیکھا ہوگا کچھ نہ کچھ مقامات ایسے ہمیں راہ چلتے نظر آتے ہیں جہاں بہت سارے مزدور بیٹھے ہوتے ہیں, جس کو مزدوروں کی ضرورت ہوتی ہے وہ آ کے انہیں لے جاتا ہے. کہتے ہیں جب انہوں نے وہ مقام دیکھا تو ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ میں بھی مزدوری کرتا ہوں, مجھے اس کی اجرت ملے گی, میں اپنے شہر کوفہ چلا جاؤں گا. بس وہاں ایک شخص آیا جو کہ مزدوروں کو چن رہا تھا, لے کے جا رہا تھا. اس نے ان سے درخواست کی کہ مجھے بھی مزدوری دے دیجئے. تو انہوں نے پوچھا میں پردیس کی ہوں. اس نے بتایا ان کا شہر کوفہ کے رہنے والا ہوں. کہتا ہاں میں شہر کوفہ کا رہنے والا ہوں. بس ان کو ایک ایسی جگہ لے جایا گیا جہاں ایک عمارت کی تعمیر ہو رہی تھی. وہاں پر جب یہ گئے تو انہوں نے دیکھا کہ مزدوروں کا یہ روٹین ہے کہ وہ ہفتے میں صرف ایک دن کام کرتے ہیں, باقی وہ اپنے کام میں ڈنڈی مار رہے ہیں. کہہ رہے جب انہوں نے یہ منظر دیکھا تو ان کا انچارج تھا, انہوں نے اس سے درخواست کی کہ میں یہاں دیکھ رہا ہوں مزدور اتنے دل لگا کر کام نہیں کر رہے ہیں, آپ مجھے یہ ذمہ داری دیں, میں خود بھی کام کروں گا, ان سے بھی کام کرواؤں گا. اب ان کو وہاں مزدوروں کا انچارج بنا دیا گیا. اب دیانتداری سے کام کرنے کا نتیجہ دیکھیے آپ. کہتے ہیں کہ جب ان کو انچارج بنایا گیا دوسرے دن یہ کام کر رہے تھے, بلندی پر تھے, انہوں نے سامنے سے دیکھا کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں اور امام نے خود ان کو اشارہ کر کے بلایا. ایک لمحے کے لیے روک کر بولوں خوش نصیب بخار قمی آپ کی کہ آپ کو وقت کے امام آپ کے عمل کی وجہ سے خود اشارہ کر کے بلا رہے ہیں. پروردگار عالم باب الحوائج کے صدقے میں ہمارے بھی عمل ایسے ہوں کہ ہمارے وقت کے امام خود ہمیں اپنی جانب بلا لیں. یہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پاس آئے. امام نے پوچھا یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو فرمایا کہ مولا حج کرنے آیا تھا, میرے پاس اسباب ختم ہو گیا ہے, میں مزدوری کر رہا ہوں. مولا خاموشی سے اس وقت چلے گئے. دوسرے دن پھر تشریف لائے, دروازے پر بیٹھ گئے اور پھر انہوں نے یہ منظر دیکھا. لکھا ہے کتاب میں کہ مزدوروں کو مزدوری دی جا رہی تھی. اب بخار قمی جو ہے وہ بھی آگے بڑھتے ہیں کہ میں بھی مزدوری لے لوں. امام ان کو ہاتھ کے اشارے سے روکتے ہیں. جب سارے مزدور مزدوری لے کر چلے گئے تو امام نے ان کو اپنی جانب بلایا. دیکھیں امام کیسے دلوں کی حاجت جانتے ہیں. آپ کے دل میں جو حاجت تو انشاءاللہ باب الحوائج کے صدقے میں پوری ہو. امام نے ان کو اپنے پاس بلایا اور ایک دینار کی تھیلی ان کو دی جس میں 15 دینار تھے اور کہا اپنے شہر کوفہ چلے جاؤ. بس یہ وہ تھیلی لے کر خوشی خوشی واپس آتے ہیں. اور پھر جب گھر آئے اپنے جہاں یہ قیام کر رہے تھے, جب وہاں پر آئے تو دستہ کوئی دروازہ کھولا تو مولا نے پھر پیغام پہنچایا کہ جانے سے پہلے ہم سے ملاقات کر کے جانا. بس جب یہ جانے لگے تو یہ مولا کی خدمت میں ہے, ساتویں امام کی خدمت میں. کہا مولا آپ نے بلایا تھا؟ فرمایا ہاں بلایا تھا کہ دیکھو فلاں مقام پر جاؤ, وہاں سے کچھ لوگ کوفے کی جانب جا رہے ہیں, ان کے ساتھ مل جانا, تمہیں راستے میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی. اور ایک خط دیا اور کہا یہ علی بن حمزہ کو دے دینا. بس یہ اس مقام پر آئے جہاں مولا نے اشارہ کیا تھا. کہتے ہیں وہاں سے انہوں نے ایک اونٹ خریدا, اس قافلے کے ساتھ ملے اور راستے میں انہیں کوئی زحمت کوئی تکلیف نہیں اٹھانی پڑی. رات کے وقت یہ شہر کوفہ میں پہنچے. انہوں نے سوچا کہ جو خط دیا ہے مولا نے علی بن حمزہ کے لیے وہ میں صبح کے وقت دے دوں گا, بھی آرام کر لیتا ہوں. جب یہ اپنے گھر آئے تو انہیں پتا چلا کہ ان کی دکان میں چوری ہو چکی, ان کا نقصان ہو چکا تھا. کہہ رہے صبح یہ جب دوسرے دن اٹھے, فجر کی نماز پڑھی, نماز کے بعد یہ دکان کا حساب کتاب لگا رہے تھے کہ کتنا نقصان ہوا ہے. تو اتنے میں پھر دوبارہ دروازہ بجتا ہے. دروازہ کھولا تو کیا دیکھا, علی بن حمزہ تشریف لا چکے ہیں. پوچھا سلام دعا کی, کہا کہ میں آپ کے پاس آتا لیکن رات بہت ہو گئی تھی. کہا ہاں بس تم وہ امانت ہمیں دے دو جو امام نے ہمارے لیے بھجوائی ہے. اب وہ جو خط ان کی خدمت میں پیش کیا تو انہوں نے آنکھوں سے لگایا, اس کو بوسہ دیا اور گریا کرنے لگے. بخار قمی نے پوچھا گریے کا سبب کیا ہے؟ تو کہتے ہیں مولا سے ملاقات کا مشتاق ہوں. میں اور آپ بھی اپنے وقت کے امام کی ملاقات کے مشتاق ہیں. کاش کے پروردگار عالم ہمیں بھی یہ موقع دے کہ امام کی بارگاہ سے ہمارا بھی بلاوا ہے اور ہم بھی ان کی زیارت ایسے کریں کہ نہ پھر وہ وقت کے امام ہم سے دور جائیں نہ ہم ان سے دور جائیں. کہتے ہیں آنکھوں سے لگانے کے بعد جب انہوں نے خط کھولا تو اس خط میں جو لکھا تھا پڑھا. دلوں کی حال مولا کیسے جانتے ہیں. بس علی بن حمزہ کہتے ہیں بخار قمی سے کہ کیا تمہاری دکان میں چوری ہوئی ہے؟ اس نے کہا ہوئی ہے, لیکن آپ کو کس نے بتایا؟ کہا اس خط میں لکھا ہے. خط جب پڑھا تو اس میں لکھا, انہوں نے کہا کہ مولا نے مجھے کہا ہے کہ میں تمہاری مدد کروں. پھر کہوں دلوں کے حال جاننے والے وقت کے امام اور یقیناً باب الحوائج امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بھی. کہتے ہیں کہ انہوں نے 40 دینار نکال کر اس کی خدمت میں پیش کیے اور کہا کہ اپنا نقصان پورا کر لو. اور جب ان کے جانے کے بعد بخار قمی نے حساب لگایا تو 40 دینار کا ہی نقصان ہوا تھا, جس سے انہوں نے اپنی دکان کا نقصان کا ازالہ کیا اور اس طرح ان کی دکان میں خیر و برکت ہوئی. عزیزان من, مولا کی نظر کرم ہم سب پر ہوتی ہے, لیکن نظر خاص کے لیے ہمیں ایمانداری
ईमानदाری اور دیانتداری کے ساتھ کام کرنا پڑتا ہے. تو امام کی نظر خاص میں ہم خود آ جائیں گے. جس سے امام روکیں اس سے رک جائیں, جس سے امام منع کرے اس سے بھی, جس سے امام روکیں اس سے رک جائیں, جس کا حکم دیں اس کو بجا لائیں. ایک شخص امام کی خدمت میں آ کر کہتا ہے یا امام میں فلاں کاروبار کرنا چاہتا ہوں. ساتویں امام کی خدمت میں آ کے مولا نے کہا نہیں یہ کاروبار نہیں کرو, اپنے نقصان پہ بھی نظر رکھیں. کہا یہ کاروبار نہیں کرو تو کہتا ہے نہیں مولا آپ استخارہ کر دیں. اب مولا نے منع کیا تو رک جانا چاہیے تھا. کہتا ہے آپ استخارہ کر دیں. استخارہ بھی منع آیا, مولا نے کہا استخارہ بھی منع آیا, لیکن اس کے دل میں آیا کہ نہیں یہ کاروبار ظاہری طور پر مجھے فائدہ دے رہا ہے, میں یہ کاروبار کروں گا. امام نے روکا, یہ نہیں روکا. اب اس نے کاروبار شروع کیا اور 6 مہینے کے بعد جب بارگاہ امام میں آیا تو کہتا ہے مولا ایک سوال دماغ میں گردش کر رہا ہے کہ آپ نے مجھے روکا تھا, استخارہ بھی منع آیا تھا, لیکن میں نے کاروبار کیا, کاروبار تو مجھے بڑا فائدہ دے رہا ہے, بہت برکت ہو رہی ہے. مولا نے اس سے سوال کیا کیا تمہارے نزدیک فائدہ دولت یا پیسہ ہے؟ تمہارے نزدیک فائدہ دولت یا پیسہ ہے؟ پہلے تم ہماری بارگاہ میں روزانہ آتے تھے, لیکن جب سے تم نے یہ کاروبار کیا تم ہماری بارگاہ میں 6 مہینے کے بعد آئے ہو. وہ فائدہ جو ظاہری طور پر مجھے اور آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے, وہ دنیاوی معاملات جو ظاہری طور پر مجھے اور آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں, تو بس لکھا کتاب میں کہ وہ فائدہ نہیں ہوتا. اہل بیت سے وابستگی ہمارا فائدہ ہوتا ہے. جو شخص پہلے امام کی خدمت میں روزانہ آتا تھا, اگر وہ دنیاوی کاروبار میں اتنا الجھ گیا کہ وہ نماز جماعت پڑھنا بھی نہیں آ رہا, یہاں تک کہ عزاداری کے معاملات میں بھی نہیں آ رہا, یہاں تک کہ گریڈ بڑھنے کے بعد جو ہے وہ عبادات میں بھی اس طرح نہیں شامل ہو رہا. مجھے اور آپ کو پروردگار نے توفیق دی ہے, جب میں اور آپ اسکول آتے ہیں تو ہم عبادت کرنے آتے ہیں, اذکار پڑھنے آتے ہیں, تو ہم آئیں اور دل سے اس اذکار میں شامل ہو جائیں جو ماہ رجب المرجب ہمارے درمیان سے تیزی سے گزر رہا ہے, اس کی برکات حاصل کر سکیں. صدقہ باب الحوائج ہم سب کی جائز حاجات قبول ہو سکیں. پروردگار عالم ہم سب کو توفیق دے کہ امام کے حکم کے آگے سر جھکائیں, جن کاموں سے امام نے منع کیا ان سے ہم رک جائیں. درود بھیجیے گا محمد والے محمد پر. عزیزان ایمان, آپ سب جانتے ہیں کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے 14 سال قید کے گزارے اور بار بار انہیں مختلف قید خانوں میں رکھا گیا. سخت مصائب کی زندگی, سخت تکالیف کے ساتھ زندگی گزاری ہے, اور تکالیف پر غصہ اور غیظ و غضب نہیں کیا بلکہ برداشت کا مظاہرہ کر کے مجھے اور آپ کو سبق دے کر چلے گئے. ایک بار یہ ایک ایسے مقام سے جب ان کو قید کے لیے لے جایا جا رہا تھا گزرے جہاں ایک دیہات تھا, اور وہاں ایک چاہنے والا شیعہ موجود تھا جس کا نام کتاب میں ابن خالد لکھا ہے. کہتے ابن خالد نے جب مولا کی یہ حالت دیکھی کہ ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں, تڑپ گیا. میں اور آپ بھی اگر اپنے وقت کے امام کو مشکل میں دیکھیں تڑپ جائیں گے. کہتا ہے جب تڑپ گیا کچھ کہنا چاہتا ہے, امام نے اشارے سے کہا خاموش رہو. تقیہ کا حکم بھی امام موسیٰ کاظم نے دیا کہ خاموش رہو, اپنی پہچان نہ کرواؤ جہاں تمہاری جان کو خطرہ ہو. بس کہتے ہیں یہ خاموش ہے, تڑپ رہا ہے مولا کو دیکھ کر. اور جب لوگوں کا رش کم ہوا تو امام کے پاس تشریف لاتا ہے اور امام سے کہتا ہے مولا مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا کہ میں آپ کو اس طرح ہتھکڑیوں میں دیکھوں, آپ کو تکلیف میں دیکھوں. مولا نے کہا صبر کرو, ہمارے چاہنے والے بہت سارے اس دنیا میں ایسے موجود ہیں جو ہماری پریشانی میں پریشان ہو جاتے ہیں, جو ہمارے غم میں غمگین ہو جاتے ہیں. ابھی صبر کرو, ہم واپس اس مقام پر آئیں گے. اور کہتے ہیں کچھ دنوں کے بعد ہارون الرشید کے منصور دوانکی کے خواب میں رسول خدا اور مولا کائنات تشریف لائے اور فرمایا کہ میرے ایک فرزند کو بیجا قید کیا ہوا ہے. اس نے ان کو رہا کیا, دوبارہ مولا اس مقام سے گزرے. ابن خالد سے ملاقات ہوئی, اشارہ دے کر گئے کہ ابھی تو ہم جا رہے ہیں, ایک دفعہ اور ہمیں قید کیا جائے گا, پھر دوبارہ تیسرا کہ جو ہمیں قید کیا جائے گا, پھر ہم واپس نہیں آئیں گے. عزیزان ایمان, آپ نے سنا قید, اور جو آخری قید تھی نا امام موسیٰ کاظم کی, وہ کس طرح کی تھی؟ کہتے ہیں کہ وہ اتنا تنگ و تاریک قید خانہ تھا کہ امام پیر پھیلا کر نہیں بیٹھ سکتے تھے, امام پورے قد کے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے تھے. اگر سر جھکائے میں آپ کو بولوں کہ آپ کھڑے ہو جائیں, کتنی دیر کھڑے ہو سکتے ہیں؟ 1 گھنٹہ, 2 گھنٹہ, 3 گھنٹہ, 4 گھنٹہ. لیکن امام نے اس حالت میں بھی شکر خدا کیا. کس طرح کیا؟ بار الہ, میں نے تجھ سے مہلت مانگی تھی کہ مجھے ایسی مہلت دے جس میں تیری بہترین عبادت کر سکوں. اس تنگ و تاریک قید خانے میں جس میں ایک چاہنے والے نے دربان سے سفارش کی کہ میں چاہتا ہوں مجھے میرے مولا سے ملاقات کروا دی جائے. دربان نے کہا کہ اندر جانے کا راستہ نہیں ہے, تالا لگا ہوا ہے, لاک ہے. کہا کہ اچھا میں کیسے امام کی زیارت کروں؟ جو سوراخ سے امام کی زیارت کرائی گئی نا, وہ شخص چاہنے والا تڑپ کے کہتا ہے مجھے میرا امام نظر نہیں آتا. دربان کہتے ہیں وہ جو کپڑا پڑا ہوا ہے نا وہی تمہارا امام ہے. جانتے ہیں بچوں, امام کو اتنا کم کھانا دیا جاتا تھا, اتنی کم غذا دی جاتی تھی کہ امام نہیں پر کمزور ہو گئے تھے. ہاں عزیزو, جب مولا کو زہر دیا ہے نا تو بلایا گیا کچھ عالموں کو اور کچھ قاضیوں کو کہ آؤ آ کر دیکھ لو, ہم نے ان کو ظاہری طور پر کوئی تکلیف نہیں دی ہے, ان کے جسم پر کوئی نشان نہیں ہے, لیکن مولا نے اسی وقت بتا دیا کہ مجھے زہر دیا جا چکا ہے اور آج شام تک میرا جسم سرخ ہو جائے گا
کل میرا جسم زرد ہو جائے گا اور تیسرے دن میں سفید پڑ جاؤں گا. وہ تیسرا دن قیامت کا دن آج ہے. آج وہ مصائب کا دن ہے جب میرے اور آپ کے امام موسی کاظم ہمیشہ کے لیے ہم سے جدا ہو رہے ہیں. عزیزان جانتے ہیں دوسری سازش کیا تھی؟ امام کو زہر دینے کے بعد جب امام کی شہادت ہو گئی تو انہوں نے پورے بغداد پر لا کر جنازہ رکھ دیا اور یہ چاہتے تھے کہ جب رات کی تاریکی میں مال گاڑیاں گزریں گی تو امام کا لاشا، امام کا جو جنازہ ہوگا وہ ٹاپو سمو کی زد میں آ جائے گا. اور ایک منادی ندا کرتا جا رہا تھا یہ رافضیوں کا امام ہے. عزیزان اب ہوا یہ کہ جب مزدور جمع ہو گئے اور جنازہ اٹھایا تو جنازہ بڑا بھاری تھا. توق میں جکڑا ہوا میرا اور آپ کا مظلوم امام، ہتھکڑیوں بیڑیوں میں جکڑا ہوا امام، مزدور جمع ہوئے. باجاز امامت امام علی رضا علیہ السلام آئے کہ معصوم کا غسل و کفن معصوم ہی کرتا ہے. میں ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں مولا آپ کے مصائب یہی تمام ہوئے. آپ ٹاپو سمو کی زد میں نہیں آ سکے لیکن آئیے ذرا کربلا میں دیکھیے ایک بہن نے بھائی کے سوکھے گلے پر خنجر چلتا دیکھا. اور جب غمہ حسینی میں بہن واپس آئی ہے نا کہ بچوں کو دلاسا دے، بچوں کو سنبھال لے، کچھ آوازیں آنا شروع ہوئی. بی بی زینب نے کہا اماں فضا یہ آوازیں کیسی آتی ہے؟ جناب فضا نے میرے خیمہ سے کیا دیکھا؟ عمر سعد اعلان کر رہا ہے جانوروں کی نال بندیاں کی جائے. ایک ایک قبیلہ آ کر ایک ایک شہید کو لے گیا، کوئی جناب عمر کو لے گیا، کوئی حبیب ابن مظاہر کو لے گیا، یہاں تک کہ تمام شہداء کی لاشیں چلے گئے. بس یکو تنہا میرا آرام کہا مولا حسین دل بندے زہرا نواز رسول رہ گیا. ٹاپوں کی زد میں آ گئے میرے مولا. ہاتھوں کو جوڑ کر عرض کرو فرصت دینا ہے نبی معصوم خون کو، مولا علی رضا کو مولا یا امام رضا باعث نے اجازت آئے غسل و کفن تو دیا لیکن تصور کی جو مولا آپ کو بار بار کربلا کی زیارت کروائے قتل غازی خیمہ حسینی کتنا لیکن آئے 11 محرم کی صبح بی بی زینب نے وہ منظر دیکھا. علی ابن الحسین امام زین العابدین کی چہرے کی رنگت سفید ہوتی جا رہی ہے. بی بی گھبرا گئی. سید سجاد یہ کیا حالت کر رہی؟ کہا ببی اماں اس جوان بیٹے سے کیا پوچھتی ہے جس کے بابا کا جنازہ میں دونوں کفن تپتی ہوئی لعنت اللہ علی القوم الظالمین. پروردگار عالم ہماری اس قلیل سی عبادت کا اجر کثیر کر کے بہترین شکل میں ہم سب کو دین و دنیا آخرت کے ہر مقام پر عطا فرمائے. بار الہ ہم سب کی توفیقات نیک میں اضافہ فرما. بار الہ ہم سب کو دین و دنیا آخرت کے ہر امتحان میں کامیابیاں سنہری کامیابیاں دیکھنا نصیب فرما. بار الہ جس نے بھی ہم سے حاجات کے لیے کہا باب الحوائج امام موسی کاظم کے صدقے میں سب کی جائز حاجات کو قبول فرما. ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ہماری ذریت کو، ہماری نسلوں کو، ہمارے ماں باپ کو امام کے حوالے انصار میں شامل فرما. اللہم عجل لولیک الفرج. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.